ایک ایسی مسلم سلطنت جس نے بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک نئی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی دور میں مسلمان ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں دنیا کا مرکز بن گئے، جس کی وجہ سے اس زمانے کو اسلامی سنہری دور یا اسلامک گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں دنیا کے مختلف علوم کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ وہ عظیم شخصیات بھی اسی دور میں پیدا ہوئیں جنہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی، جن میں جابر بن حیان، الخوارزمی اور الکندی وغیرہ شامل ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی پھلی پھولی، جن میں 6 سنی اور 4 شیعہ احادیث کتابوں کے مجموعے مرتب کیے گئے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور اس دور میں اٹھائے گئے اقدامات پر گفتگو کریں گے جنہوں نے بغداد کو دنیا کے علم کا مرکز بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سلطنت کے زوال کی وجوہات اور سلطان محمود غزنوی اور سلجوق خاندان کی عباسی خاندان کی حمایت پر بھی بات کریں گے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد سے بنو عباس یا عباسی خاندان کے شجرہ نسب پر بات کریں گے۔ اگر آپ البدایہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا پیٹرین جوائن کریں۔ پیٹرین پر آپ کو ہماری ویڈیوز میں استعمال ہونے والی فیملی ٹریز اور اس کے علاوہ خصوصی پریمیم فیملی ٹریز بھی ملیں گے، جن میں زیادہ تفصیل، تجزیہ اور اضافی معلومات شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہسٹوریکل ٹائم لائنز تک بھی رسائی حاصل کر سکیں گے، جن کی مدد سے مختلف تاریخی واقعات اور ادوار کو وقت کی ترتیب کے ساتھ آسانی سے سمجھا جا سکے گا۔ آپ کی سپورٹ مجھے مزید ریسرچ کرنے اور اچھی ویڈیوز بنانے میں مدد دے گی۔ پیٹرین کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیے اب واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہماری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کا شجرہ نسب دیکھ لیں اور بنو امیہ کا شجرہ نسب والی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اموی سلطنت میں کئی بغاوتیں ہوئیں۔ ایک بڑی وجہ ان کی حکومت کی قانونی حیثیت پر اعتراض تھا، کیونکہ خلافت باپ سے بیٹے کو منتقل ہو رہی تھی۔ کیونکہ خلافت راشدہ کے زمانے میں اگلا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے بنتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا ماننا تھا کہ خلیفہ بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے سن 719 عیسوی میں ہاشمیہ تحریک شروع ہوئی، جس نے 746 عیسوی میں خراسان اور بعد میں کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کی قیادت بنو ہاشم اور بنو عباس نے کی۔ بنو عباس جو کہ بنو ہاشم کی ہی ایک شاخ تھے۔ سن 750 عیسوی میں ابو عباس الصفا کو بنو عباس کی طرف سے کوفہ میں نیا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ عباسیوں کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے جا ملتا ہے، اسی وجہ سے وہ بنو ہاشم کی ایک شاخ شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے ابتدا میں بنو عباس کے خلیفہ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بنو ہاشم میں سے کسی اور خاندان، خاص طور پر حضرت علی کی نسل سے خلیفہ کی توقع کر رہے تھے، کیونکہ حضرت علی کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے، امام حسن اور امام حسین، تو خلیفہ بھی انہی دونوں کی اولاد میں سے ہوتا۔ اموی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ جیسے ہی عباسی سلطنت نے قائم ہونا شروع کیا تو مختلف بغاوتیں ہوئیں، لیکن عباسیوں نے انہیں کامیابی سے کچل دیا، اور آخری اموی حکمران مروان ثانی جو کہ مصر فرار ہوا لیکن وہاں مارا گیا۔ عباسیوں نے اموی شہزادوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا، اور باقی بچ جانے والے اپنے اپنے ٹھکانوں میں چھپ گئے، سوائے عبد الرحمن کے جو کہ الاندلس یعنی اسپین فرار ہو گیا، اور وہاں ایک نئی اموی خلافت قائم کی جو کہ بعد میں عباسی خلافت کی حریف بنی۔ پہلے عباسی خلیفہ الصفا نے دارالحکومت شام سے کوفہ منتقل کر دیا، جس سے عراق عباسی طاقت کا مرکز بن گیا۔ الصفا کے معنی ہے خون بہانے والا۔ یہ لقب اس کی بے رحمی کی عکاسی کرتا ہے جو اس نے امویوں کے خلاف ظاہر کی۔ اس نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں خلافت کو مضبوط کیا اور کئی اہم اقدامات اٹھائے۔ اس نے تعلیم کو لازمی قرار دیا اور انتظامی ڈھانچے کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ سب سے اہم کارنامہ یہ کیا کہ اس نے چینی قیدیوں کی مدد سے سلطنت میں پہلا کاغذ بنانے کا کارخانہ قائم کیا،
جو کہ علم کی ترسیل میں انقلاب لے آیا۔ الصفا نے اموی حکمرانوں کی قبروں کو کھدوا کر ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی تاکہ سیاسی پیغام دیا جا سکے کہ اب امویوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور عباسی اب طاقتور ہو گئے ہیں۔ الصفا سن 754 عیسوی میں چچک کی بیماری کے باعث وفات پا گیا اور اپنے بھائی المنصور کو جانشین مقرر کیا۔ سن 754 عیسوی میں اس کا بھائی ابو جعفر المنصور تخت نشین ہوا۔ بہت سے مورخین المنصور کو عباسی خلافت کا حقیقی بانی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر الصفا نے عباسی حکومت کی بنیاد رکھی تھی تو المنصور نے اسے ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت میں تبدیل کیا تھا۔ اس نے 762 عیسوی میں دجلہ کے کنارے ایک نئے شہر کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ شہر بعد میں بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس زمانے کے سیاح اور مورخ بغداد کو دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کرتے تھے۔ گول شکل میں تعمیر ہونے کی وجہ سے اسے مدینۃ الاسلام اور شہر گرد بھی کہا جاتا تھا۔ چند ہی دہائیوں بعد بغداد نہ صرف عباسی خلافت بلکہ پوری دنیا کے علم، تجارت اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ المنصور نے صرف عمارتیں ہی تعمیر نہیں کروائیں بلکہ علم و دانش کی سرپرستی بھی شروع کی۔ اس کے دور میں فارسی، ہندی اور یونانی علوم کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا کام شروع ہوا۔ ہندوستان سے ریاضی اور فلکیات کی کتابیں منگوائیں گئیں اور وہ علمی تحریک جنم لینے لگی جو بعد میں اسلامی سنہری دور کی بنیاد بنی۔ لیکن المنصور صرف علم دوست حکمران ہی نہیں تھا بلکہ اقتدار کے معاملے میں انتہائی سخت بھی تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کے خلاف کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ علوی خاندان یعنی بنو ہاشم کی بغاوتوں کو سختی سے کچلا اور کئی ممتاز شخصیات کو قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو ایک سرکاری عہدہ قبول کرنے کی پیشکش کی، لیکن امام ابو حنیفہ نے اسے صاف انکار کر دیا، جس نے اسے امام ابو حنیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ 775 عیسوی میں حج کے سفر کے دوران المنصور کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا المہدی خلافت کے منصب پر بیٹھا۔ المنصور کے برعکس المہدی کا مزاج نسبتاً نرم تھا۔ اس نے اپنے والد کی سخت گیر پالیسیوں میں نرمی پیدا کی اور عوامی کام پر زیادہ توجہ دی۔ اس نے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا اور اہل بیت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی اور مکہ اور مدینہ کی توسیع و آرائش کے منصوبے پر بھی کام شروع کیا۔ اس کے دور میں شاہراہوں کی تعمیر، سراؤں کا قیام اور حج کے راستوں پر پانی کی فراہمی جیسے منصوبے مکمل کیے گئے، جس سے سلطنت کے مختلف حصوں کے درمیان رابطے بہتر ہوئے۔ 750 عیسوی میں ایک شکار کے دوران المہدی حادثے کا شکار ہوا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا الہادی اگلا خلیفہ بنا۔ الہادی کی حکومت مختصر مگر ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ وہ ایک سخت مزاج اور جنگجو حکمران تھا اور جلد ہی اس کے تعلقات دربار کے اہم افراد سے خراب ہونے لگے، خاص طور پر اس کی والدہ الخیزرون اور اس کے چھوٹے بھائی ہارون الرشید کے ساتھ اختلافات بڑھ گئے۔ الہادی اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا، جبکہ اس کے والد پہلے ہی ہارون الرشید کو جانشین مقرر کر چکے تھے۔ اسی دوران مدینہ میں علوی خاندان کی ایک بڑی بغاوت اٹھی جسے الہادی نے سختی سے کچل دیا، لیکن الہادی کو زیادہ وقت نہ مل سکا۔ الہادی معدے کی تکلیف سے وفات پا گیا، اگرچہ بعض مورخین کے مطابق اسے اس کی والدہ الخیزرون نے زہر دیا تھا، جو چاہتی تھی کہ ہارون الرشید اگلا خلیفہ بنے۔ 786 عیسوی میں ہارون الرشید خلافت کے منصب پر بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی عباسی تاریخ کا سب سے روشن دور شروع ہوا۔ ہارون الرشید کا نام آج بھی اسلامی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے زمانے میں بغداد اپنی شان و شوکت، دولت اور علمی سرگرمیوں کے اعتبار سے دنیا کے سب سے اہم شہروں میں شمار ہو گیا۔ اگر چین مشرق کا مرکز تھا تو بغداد مغرب اور مشرق کے درمیان علم اور تجارت کا مرکز بن چکا تھا۔ اسی زمانے میں بیت الحکمت کو مزید ترقی ملی، جہاں دنیا بھر کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یونانی، فارسی اور ہندی علوم کو محفوظ کیا گیا اور ان پر مزید تحقیق کی گئی۔ ریاضی، طب، فلکیات اور کیمیا کے میدان میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ مشہور سائنسدان جابر بن حیان بھی اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔
بغداد کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ مختلف ملکوں سے علماء اور طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد آیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہارون الرشید کے دور کو عباسی خلافت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریکی کے دور میں تھا اور یورپی لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عباسی سلطنت کا رخ کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے یورپ کے مشہور بادشاہ شارلمان کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات قائم کیے۔ دونوں حکمرانوں کے درمیان قیمتی تحائف کا تبادلہ ہوا، جس سے عباسی سلطنت کی شہرت مزید پھیلی۔ بعض شیعہ روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تعلق رکھنے والے امام جعفر الصادق کے بیٹے امام موسیٰ الکاظم کو ہارون الرشید نے قید کروایا تھا اور انہیں بعد میں اسی قید میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سن 809 عیسوی میں خراسان میں ایک فوجی مہم کے دوران ہارون الرشید بیمار ہو گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہارون الرشید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا الامین چھٹا خلیفہ بنا، لیکن اس کے اور اس کے بھائی المامون کے درمیان کشیدگی پہلے ہی سے موجود تھی۔ دراصل الامین نے مامون کو ولی عہدی سے ہٹانے کی کوشش کی، جس سے دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ المامون کے جنرل طاہر بن حسین نے بغداد شہر کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ سن 813 عیسوی میں بغداد فتح ہوا اور خلیفہ الامین کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس خانہ جنگی نے بغداد کو بہت نقصان پہنچایا اور عباسی خلافت کو پہلی بار اندرونی تقسیم کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ الامین کے بعد اس کا بھائی المامون عباسی خلافت کا اگلا خلیفہ بنا۔ المامون عباسی خلافت کے سب سے پڑھے لکھے اور علم دوست حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے فلسفی، سائنس، طب، ریاضی اور دیگر علوم سے خاص دلچسپی تھی۔ اس کے دور میں عباسی خلافت علمی ترقی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ المامون کے دربار میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور دانشور موجود تھے۔ مشہور فلسفر الکندی، جنہیں عرب فلسفی کا بانی مانا جاتا ہے، وہ بھی اسی دور میں موجود تھے۔ اسی طرح عظیم ریاضی دان اور الگوریدم کے بانی الخوارزمی نے بھی المامون کے دور میں کام کیا۔ الخوارزمی نے الجبرا اور الگوریدم جیسے انقلابی توسرات متعارف کرائے اور ان کا نام الگوریدم کا ماخذ بنا، اور آج بھی کمپیوٹر سائنس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المامون نے بغداد کے بیت الحکمت کو مزید بڑھایا۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے کتابیں منگوائی گئیں اور یونانی، فارسی اور ہندی علوم کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات بازنطینی سلطنت کے ساتھ ہونے والے معاہدوں میں قیمتی کتابیں حاصل کرنا بھی شامل ہوتا تھا۔ المامون صرف کتابیں جمع کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا، بلکہ تحقیق کی بھی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس کے حکم پر علماء نے زمین کے حجم اور معیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اس دور کی پیمائش اور آج کے دور کی پیمائش کے بہت ہی قریب تھی۔ لیکن المامون کی حکومت صرف علمی کامیابیوں تک محدود نہیں تھی۔ اس نے ایک نئے فرقے، معتزلہ فرقے کی حمایت کی اور خلق قرآن کے نظریے کو سرکاری مذہب بنانے کی کوشش کی۔ اس نے بہت سے علماء پر اس عقیدے کو ماننے کے لیے دباؤ بھی ڈالا۔ اسی دور میں مشہور عالم امام احمد بن حنبل کو بھی اسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے سرکاری دباؤ کے باوجود اپنے عقیدے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً انہیں قید میں ڈال دیا گیا اور ان پر بہت ظلم کیا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ اسی وجہ سے وہ عوام میں بے حد مقبول ہو گئے۔ جب عباسی خلیفہ المامون خانہ جنگی میں اپنے بھائی الامین کو شکست دے کر خلیفہ بنا تھا، تو اس نے سلطنت کے مختلف حصوں، خصوصاً علویوں اور شیعہ حلقوں کی حمایت درکار تھی۔ اسی تناظر میں اس نے سن 1817 میں امام علی الرضا کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ نیز کہ امام علی الرضا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ولی عہد مقرر ہونا عباسیوں کے لیے بہت حیران کن تھا۔ یہاں تک کہ المامون نے عباسیوں کے روایتی سیاہ پرچم کی جگہ سبز رنگ کا پرچم اختیار کیا اور سرکاری سکوں پر بھی امام علی الرضا کے نام درج کروایا۔ لیکن صرف چند سال بعد سن 818 عیسوی میں امام علی الرضا کا انتقال ہو گیا۔
شیعہ روایات کے مطابق انہیں المامون نے زہر دلوایا تھا، جبکہ بعض مورخین اس الزام کو صحیح نہیں قرار دیتے اور اسے صرف ایک الزام ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن امام علی الرضا کی وفات کے بعد بھی المامون نے اہل بیت کے ساتھ سیاسی تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام علی الرضا کے بیٹے امام محمد الجواد سے بھی کی تھی۔ سن 833 عیسوی میں المامون بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک فوجی مہم کے دوران بیمار ہو گیا اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی المعتصم عباسی خلافت کا نیا خلیفہ بنا۔ المعتصم اپنے بھائی المامون کی طرح عالم یا فلسفر نہیں تھا، لیکن وہ ایک بہترین فوجی رہنما تھا۔ اس کی زیادہ توجہ علم کی بجائے فوج اور جنگی معاملات پر تھی۔ اس نے ترک غلام سپاہیوں پر مشتمل ایک نئی اور طاقتور فوج تیار کی۔ یہ فوج بعد میں عباسی سلطنت کی سب سے اہم فوجی طاقت بن گئی۔ انہی سپاہیوں کی مدد سے المعتصم نے کئی بغاوتوں کو کچلا اور بازنطینی سلطنت کے خلاف کئی کامیاب مہمات بھی چلائیں۔ المعتصم کی سب سے مشہور فوجی کامیابی بازنطینی شہر اموریم کو فتح کرنا تھا۔ اس فتح نے پورے عالم اسلام میں المعتصم کی شہرت کو بڑھا دیا۔ لیکن ترک فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک نیا مسئلہ بن گئی تھی۔ بغداد کے لوگ اور ترک سپاہیوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہونے لگے، اور اس صورتحال سے تنگ آ کر المعتصم نے سن 836 عیسوی میں دارالحکومت بغداد سے منتقل کر کے سمارا بنا دیا۔ سمارا کو خاص طور پر ترک فوجیوں کے لیے آباد کیا گیا تھا۔ وہاں انہیں بڑے بڑے عہدے اور اختیارات دیے گئے۔ ابتدا میں یہ فیصلہ کامیاب نظر آیا، لیکن آہستہ آہستہ سلطنت کی اصل طاقت خلیفہ کے بجائے ترک فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں جانے لگی۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے بعد میں عباسی خلافت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ المعتصم نے اپنے بھائی کے متعارف کردہ نئے فرقے معتزلہ فرقے کی پالیسیوں کو بھی جاری رکھا، لیکن اس نے عوامی دباؤ کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو رہا کر دیا۔ لیکن المعتصم نے علماء پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا تھا۔ سن 842 عیسوی میں المعتصم بیماری کے باعث وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الواسق اگلا خلیفہ بنا، اور عباسی خلافت ایک ایسے دور میں داخل ہوئی جہاں ترک فوجی کمانڈاروں کا اثر رسوخ مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ المعتصم کا بیٹا الواسق علم و ادب کا بہت شوقین تھا اور موسیقی سے بھی بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں چند بغاوتیں ہوئیں، لیکن ترک فوج نے انہیں جلد ہی کچل دیا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ ترک فوجی کمانڈاروں کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اور خلافت کا ان پر انحصار بھی زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ سن 847 عیسوی میں الواسف کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بھائی المتوکل اگلا خلیفہ بنا۔ المتوکل کا دور عباسی تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے آنے والے پہلے خلفاء کی مذہبی پالیسیوں کو بدل دیا۔ المتوکل نے معتزلہ فرقے کے سرکاری اثر و رسوخ کا خاتمہ کیا اور سنی عقیدے کو دوبارہ سرکاری عقیدہ قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء کو بھی عزت دی گئی، جس کی وجہ سے المتوکل عوام میں خاصا مقبول ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف اس کے تعلقات علوی خاندان کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ اس نے ان پر سخت پابندیاں لگائیں اور کربلا میں موجود امام حسین کے مزار کو بھی گرانے کا حکم دیا، جس پر اسے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ایک اور مسئلہ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ ترک فوجی کمانڈر اب اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ خود کو خلیفہ سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ المتوکل نے ان کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فیصلہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ سن 1861 عیسوی میں ترک فوجیوں نے سازش کر کے المتوکل کو قتل کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس سازش میں اس کا بیٹا المنتصر بھی شامل تھا۔ المتوکل وہ غالباً پہلا خلیفہ تھا جو اپنے ہی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ المتوکل کا قتل عباسی تاریخ میں ایک نئے اور زوال دور کا آغاز تھا۔ اس کے بعد خلافت ایک ایسے بحران میں داخل ہوئی جسے مورخین انارکی ایٹ سمارا
یا سمارا کا انتشار کہتے ہیں۔ اس زمانے میں خلیفہ بظاہر سلطنت کا حکمران ہوتا تھا، لیکن اصل طاقت فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں تھی۔ ترک فوجی کمانڈر اپنی مرضی سے خلیفہ بناتے اور انہیں معزول کر دیتے، اور اگر کوئی خلیفہ ان کے کہے گئے احکامات پر عمل نہ کرتا تو وہ بعض اوقات اسے قتل بھی کر دیتے تھے۔ المتوکل کے بعد اس کا بیٹا المنتصر اگلا خلیفہ بنا۔ وہ صرف چند ماہ ہی حکومت کر سکا اور جلد ہی وفات پا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ترک کمانڈروں نے ہی اسے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد المستعین کو عباسی خلافت کا اگلا خلیفہ بنایا گیا، لیکن جلد ہی ترک فوج کے مختلف گروہوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ بغداد اور سمارا کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور آخرکار المستعین کو معزول کر کے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر المتوکل کے ایک اور بیٹے المعتز کو تخت پر بٹھایا گیا۔ المعتز ویسے تو ترک فوجی کمانڈروں کا من پسند خلیفہ تھا، لیکن وہ بھی ترک فوجیوں کے سامنے بے بس ثابت ہوا۔ جب اس نے ان کی طاقت کم کرنے کی کوشش کی تو ترک فوجیوں نے اسے بھی معزول کر دیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد المعتدی عباسی خلافت کا اگلا خلیفہ بنا۔ المعتدی ایک نیک، سادہ اور دیندار حکمران تھا۔ اس نے کوشش کی کہ عباسی خلافت کی کھوئی ہوئی عزت اور طاقت دوبارہ بحال کی جائے اور ترک فوجیوں کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، لیکن جیسے ہی المتوکل اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تھا، ویسے ہی المعتدی بھی ناکام رہا۔ ترک فوجیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور سن 870 عیسوی میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ صرف چند برسوں میں 4 خلفاء تخت پر آئے اور چلے گئے۔ اس مسلسل افراتفری نے عباسی خلافت کو شدید نقصان پہنچایا اور واضح کر دیا کہ بغداد کی عظیم سلطنت میں اصل طاقت خلیفہ کے پاس نہیں بلکہ فوجی کمانڈروں کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ لیکن اس انتشار کے بعد ایک ایسا خلیفہ آیا جس نے کچھ حد تک حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور اس کے دور میں سمارا کے انتشار کا بھی خاتمہ ہوا، اور وہ تھا المعتمد۔ المعتمد کے دور میں انارکی ایٹ سمارا یعنی سمارا کے انتشار کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں خلافت کی بھاگ دوڑ اس کے بھائی الموفق کے پاس تھی۔ اسی زمانے میں ایک زنج بغاوت جو کہ غلاموں کی ایک بڑی اور خطرناک بغاوت تھی، عباسی سلطنت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ تقریباً 14 سال تک جاری رہنے والی خون ریزی لڑائیوں کے بعد الموفق نے سن 883 عیسوی میں اس بغاوت کو کچل دیا اور عباسی اقتدار کو وقتی طور پر دوبارہ مستحکم کر دیا۔ الموفق کا بیٹا المعتدد اگلا خلیفہ بنا۔ المعتدد کو عباسیوں کے آخری طاقتور حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے کمزور ہوتی ہوئی سلطنت کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی، باقی صوبوں کو قابو میں لایا اور بغداد کو دوبارہ سیاسی مرکز بنایا، اور اس نے ترک فوجی کمانڈروں کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ درباری سازشیں، طاقتور وزراء، فوجی کمانڈر اور شاہی خاندان کے مختلف گروہ اصل اقتدار اپنے ہاتھ میں لیتے گئے۔ خلیفہ کا منصب آہستہ آہستہ محض ایک علامت بنتا جا رہا تھا۔ اس تمام انتشار نے عباسی خلافت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ صوبائی گورنر پہلے ہی خود مختار ہو چکے تھے اور بغداد کی مرکزی حکومت کی گرفت مسلسل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر سن 945 عیسوی میں ایران کے شیعہ بویہ خاندان نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ بویہ حکمرانوں نے عباسی خلافت کو رسمی طور پر ختم نہیں کیا، کیونکہ خلیفہ کی مذہبی حیثیت اب بھی بہت اہم تھی، لیکن حقیقت میں خلیفہ اب صرف نام کا حکمران رہ گیا تھا۔ کتبوں اور سکوں پر اس کا نام تو موجود تھا، مگر اصل اقتدار بویہ خاندان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ اس زمانے میں مشرق میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ سبکتگین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جو خراسان سے لے کر برصغیر تک پھیل گئی۔ محمود غزنوی نے عباسی خلیفہ کی وفاداری کا اعلان کیا اور جواب میں عباسی خلیفہ نے اسے یمن الدولہ اور امین الملہ جیسے اعزازی القابات عطا کیے۔
سلطان محمود غزنوی نے بویہ خاندان کے اختیارات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ محمود عملی طور پر ایک خود مختار حکمران تھا، لیکن وہ اپنی حکومت کو عباسی خلافت کی مذہبی تائید سے مضبوط بناتا تھا۔ بویہ خاندان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ 11ویں صدی کے وسط میں وسطی ایشیا سے آنے والے سلجوقی خاندان جو کہ ترک تھے، اسلامی دنیا کی نئی طاقت بن کر ابھرے۔ سن 1055 عیسوی میں سلجوقی سلطان تغرل بیگ بغداد میں داخل ہوا اور اس نے بویہ اقتدار کا خاتمہ کیا اور عباسی خلیفہ القائم کو ان کے تسلط سے نجات دلائی۔ بغداد میں ایک بار پھر خلافت کا وقار بحال ہوتا نظر آیا۔ اس کے علاوہ 2 عباسی خلفاء نے سلجوق شہزادیوں سے بھی شادی کی۔ شروع میں تو سلجوقیوں نے خود کو خلافت کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ خلیفہ کو دینی رہنما کی حیثیت حاصل رہی، جبکہ سیاسی اور فوجی طاقت سلجوقی خاندان کے ہاتھ میں تھی۔ اسی دور میں عظیم وزیر نظام الملک طوسی سامنے آئے، جنہوں نے پورے عالم اسلام میں نظامیہ مدارس قائم کیے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلجوقی بھی اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ خلفاء کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے۔ بعض اوقات خلیفہ کے انتخاب اور معزولی میں بھی ان کا کردار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے خلافت دوبارہ محدود حیثیت اختیار کر گئی۔ لیکن جب 12ویں صدی میں سلجوقی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو عباسی خلفاء نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ سن 1157 عیسوی میں خلیفہ المقتفی نے سلجوقیوں کے اثر رسوخ سے خود کو آزاد کر لیا اور بغداد میں عباسی اقتدار کو دوبارہ کسی حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ خلافت اب بھی پہلے جیسی عظیم سلطنت نہیں رہی تھی، لیکن کم سے کم بغداد اور اس کے ارد گرد میں خلیفہ ایک بار پھر حقیقی حکمران بن چکا تھا۔ لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں تھے۔ وہ زمانہ گزر چکا تھا جب عباسی خلافت دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ اب خلیفہ کی حکومت صرف عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک ہی محدود ہو چکی تھی۔ اگرچہ سیاسی طاقت کم ہو گئی تھی، لیکن بغداد اب بھی علم اور ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا اور مختلف علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آتے تھے۔ مشہور فلسفر الفارابی اور فزیشین ابن سینا اسی دور میں زندہ تھے۔ مشرق میں ایک نئی اور خوفناک طاقت ابھر رہی تھی۔ یہ منگول تھے، جنہوں نے چند ہی دہائیوں میں چین، وسطی ایشیا اور ایران کے بڑے حصے فتح کر لیے تھے۔ اب ان کی نظریں مسلمانوں کے علمی مرکز بغداد پر تھیں۔ سن 1258 عیسوی میں جنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ بغداد کا رخ کیا۔ اس وقت عباسی خلافت کے آخری حکمران المستحسم باللہ تھے۔ منگولوں نے بغداد کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھیجا، لیکن المستحسم نے نہ تو مناسب تیاری کر سکا اور نہ ہی کوئی مؤثر حکمت عملی بنا سکا۔ جلد ہی منگول فوج نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں وہ عظیم شہر جو 500 سال تک اسلامی دنیا کا مرکز رہا تھا، منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد بغداد میں ایسی تباہی ہوئی جس کا ذکر آج بھی تاریخ کی سب سے بڑی تباہیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شہر کے محلات، مساجد اور کتب خانے تباہ کر دیے گئے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مارے گئے۔ مشہور بیت الحکمت، جہاں صدیوں سے علم کا خزانہ جمع کیا جا رہا تھا، وہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں کہ کئی دنوں تک دریا کا پانی سیاہی کی وجہ سے سیاہ نظر آتا تھا۔ آخرکار آخری عباسی خلیفہ المستحسم باللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ منگول روایت کے مطابق اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے روند کر قتل کیا گیا تاکہ شاہی خون زمین پر نہ گرے، اور یوں سن 1258 عیسوی میں بغداد کی عظیم عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک ایسی خلافت جس نے 500 سال تک اسلامی دنیا کی سیاست، علم اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ لیکن عباسی خاندان کی کہانی یہاں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔
بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خاندان کے چند افراد مصر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں مملوک سلاطین نے انہیں پناہ دی اور ان میں سے ایک فرد کو خلیفہ کا لقب دے دیا۔ لیکن یاد رہے یہ خلفاء صرف نام ہی کے خلیفہ تھے، ان کے پاس کوئی حقیقی سیاسی یا فوجی طاقت نہیں تھی، لیکن ان کی موجودگی مملوک حکمرانوں کو مذہبی جواز فراہم کرتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 250 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ سن 1517 عیسوی میں عثمانی سلطان سلیم اول نے مصر فتح کر لیا، مملوک سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور مصر میں موجود عباسی خلافت کا آخری نشان بھی مٹا دیا، اور یوں عباسی خاندان کے اقتدار کا آخری باب بھی بند ہو گیا اور اسلامی دنیا میں عثمانیوں کا دور شروع ہوا۔ تو یہ تھا عباسی خاندان کا شجرہ نسب، ایک ایسا خاندان جس نے بنو امیہ کا خاتمہ کیا اور بغداد کو دنیا کے علم کا مرکز بنا دیا، اسلامی سنہری دور کی بنیاد رکھی اور پھر آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو کر تاریخ کا حصہ بن کر رہ گیا۔ آج بھی جب ہم الجبرا، الگوریدم، طب، فلکیات اور فلسفی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو عباسی دور کے اثرات ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہی وہ میراث تھی جس نے عباسیوں کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں مزید اسلامی تاریخی خاندان جیسے سلجوقی اور عثمانی خاندان پر بھی بات کریں گے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔